کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے برصغیر کے اس عاشق رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ایک اعلیٰ مقام پایا، جس نے دنیاوی انجام کی پرواہ نہ کر کے آخرت میں ایک بڑا اعزاز پانے کی خاطر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راجپال کو جہنم واصل کیا۔ ناظرین، غازی علم الدین 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے، زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے اور کم عمری میں ہی اپنے والد کے ساتھ کام کاج میں لگ گئے۔ ان کے والد پیشہ کے لحاظ سے ترخان یعنی برہی تھے، تو غازی علم الدین نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا۔ جب جسم میں شباب آ رہا تھا، انہی دنوں بدنام زمانہ راجپال نامی شخص نے مداحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ایک نہایت ہی گھٹیا کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شائع کی، جس سے برصغیر کے مسلمانوں میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی۔ مسلمانان ہند نے جلسے جلوس تحریکیں چلائیں، مگر حکمران کسی خاطر میں نہ لاتے، کیونکہ راجپال کو انگریزی سرکار کی پشت بنائی حاصل تھی، تو عدالتیں تھانے سب نہ صرف خاموش تھے بلکہ راجپال کو سیکورٹی دے دی اور مسلمانوں کو بھی گرفتار کر لیتے۔ مسلمان بھی چپ نہ رہے، جلسے جلوس اور تحریک چلاتے رہے۔ سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی کوششوں سے مسلمانوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا۔ پرجوش اور ایمان افروز تقاریر نے مسلمانوں میں ایک نئی جہد پیدا کر دی اور گلیوں محلوں میں تحفظ ناموس رسول موضوع گفتگو بن گیا، اور لوگ چوک در چوک جلسے جلوسوں میں شرکت کرنے لگ پڑے۔ اسی دوران غازی علم الدین کا بھی جلسوں میں جانے کا اتفاق ہوا، تو دل کے کونوں کوچوں میں تحفظ ناموس رسالت گھر کر گئی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ غازی علم الدین شہید نے ناپاک راجپال کو جہنم واصل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور پھر ایک دن بازار سے ایک چھری خریدی اور ناپاک راجپال کے دفتر کے باہر انتظار کرتے رہے کہ کب وہ آئے تو اس سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیا جائے۔ جب راجپال اپنے دفتر آ گیا تو غازی علم الدین بھی اس کے دفتر میں آ گئے اور اس کو للکارا۔ اس وقت راجپال کے پاس 2 ملازم تھے جو ڈر کر سائٹ پر ہو گئے۔ غازی علم الدین شہید نے راجپال کو چھریوں کے پے در پے وار کیے اور تسلی کر لی کہ راجپال جہنم واصل ہوا، تو دفتر کے باہر آ گئے۔ راجپال کے ملازموں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن غازی علم الدین شہید وہاں سے بھاگے نہیں، بلکہ اپنے کپڑوں اور چھری کو نجس خون سے صاف کرنے لگ پڑے اور پھر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مجسٹریٹ کی عدالت میں غازی علم الدین کی فرخ حسین اور خواجہ فیروز الدین نے ان کا مقدمہ لڑا، لیکن فرنگی عدالت بھی سزا دینے پر تلی ہوئی تھی، لہذا 6 ہفتوں کے اندر اندر سزائے موت سنا دی۔ ہائی کورٹ اور ریویو پٹیشن کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا، اور غازی علم الدین کو لاہور سے میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا، اور 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین جامِ شہادت نوش فرمایا اور پھانسی کا پھندہ بڑی ہی شان سے قبول کیا۔ حکومت نے غازی کو پھانسی کے بعد جسد حاکی کی ورثہ کے حوالے کرنے کی بجائے میاں والی میں ہی سپرد حق کر دیا۔ حکومت نے غازی کو پھانسی کے بعد جسد حاکی ورثہ کے حوالے کرنے کی بجائے میاں والی میں ہی سپرد حق کر دیا، جس سے مسلمانوں کا اضطراب اور بڑھ گیا اور مسلمانوں نے میت کی حوالگی کے لیے پھر تحریک چلائی۔ لیکن اس مرتبہ انگریز سامراج نے جلد ہی ہتھیار ڈال کر مذاکرات کیے۔ مسلمانوں کے وفد کی سربراہی ڈاکٹر علامہ اقبال نے کی، اور انگریز حکومت امن و امان کے پیش نظر کچھ شرائط عائد کی جو مسلمانوں نے مان لی اور میت وصول کی۔ 13 نومبر 1929 کو جب میاں والی میں غازی علم الدین کی قبر کشاشی کی تو علاقے خوشبو سے پھیل گیا۔ غازی شہید کی میت کو لاہور لایا گیا اور میانی صاحب والا قبرستان میں مدفون کیا گیا، اور علامہ اقبال کا وہ تاریخی جملہ ہم باتیں ہی کرتے رہ گئے اور ترخانوں کا لڑکا بازی لے گیا۔ اللہ پاک غازی علم الدین کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ سب بڑے ہی اعلیٰ نصیب کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمام امت مسلمہ کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔